سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ میں فجر کے پہلے بلکہ ہاں اسی وقت عموماً فیضان سنت کا درس دیتا ہوں۔ سننے والا ایک یا دو ہوتے ہیں، ہم آپس میں اندر میں، آج تو مجھے بہت سارے سننے والے مل گئے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں، اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں خرچ ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزے دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا
تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے روز ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، اور آج الحمدللہ ہمارے یہاں کافی سارے بھائیوں نے سحری کی سعادت حاصل کی روزے رکھنے کے لیے۔ اللہ قبول بھی کرے اور مزید ہمیں توفیق بھی دے کہ اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کسی اہم دینی کام میں رکاوٹ بھی نہ ہوتی ہو تو نفلی روزے بکثرت ہم رکھا کریں۔ الحمدللہ اس کے لیے ہماری مجلس مدنی انعامات کی طرف سے ایک نفلی روزوں کی مدنی تحریک بھی چلی ہوئی ہے۔ اس میں 3 درجات ہیں: ممتاز، بہتر اور مناسب۔ ممتاز یہ ہے کہ صوم داؤدی رکھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، سارا سال مطلب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، یہ صوم داؤدی ہے۔ یا مہینے میں بہرحال 15 روزہ رکھے، 4 5 کر کے 3 کر کے، اس طرح 15 روزے اگر رکھے تو یہ صوم داؤدی اب نہیں کہلائیں گے، لیکن 15 روزے رکھے تو یہ ممتاز کہلائے گا۔ اور بہتر ہر پیر شریف اور جمعرات، یوں ہفتے میں 2 روزے ہوئے اور مہینے میں 7 یا 8 ہو جائیں گے، تو یہ بہتر۔ اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ، ویسے ہی مدنی انعام میں یہ شامل بھی ہے، تو یہ مناسب کہلائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس مدنی تحریک میں حصہ نہ لیا ہو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں، جذباتی نہیں۔ ابھی تو آپ بول دیں گے ہم رکھیں گے، لیکن پتہ چلے گا روزہ رکھیں گے تو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزوری آئے گی، تو جذباتی فیصلہ نہیں۔ رکھنے والے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے بھی سائیں بھائی ہیں اپنے یہاں کے جو روزانہ روزہ رکھتے ہیں، یہ تعداد ان کی تھوڑی ہے۔ تو اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو چلیے پہلے ہم ممتاز سے چلتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن، تو یہ صوم داؤدی کہلائے گا۔ اور اگر ویسے پورے مہینے میں 15 روزے اپنی سہولت سے رکھے اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہ رکھے تو صوم داؤدی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال 15 روزے تو ممتاز کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو کوئی ہے ممتاز بننے کے لیے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ کارکردگی کی ترکیب رہے گی۔ پاپا رمضان میں یہ پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھیں گے اور اس کے علاوہ وہ تو انڈر رمضان شریف میں تو فرض ہے، اس کو تو ہم ابھی ٹچ ہی نہیں کرنا، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ نفل رکھے اور رمضان کے نہ رکھے ایسا کون ہوگا؟ تو کتنے ہوئے ممتاز جو ابھی تک نہیں، یعنی آج نیت کر رہے، پہلے سے لکھوا دیا ہے تو وہ نہیں، کوئی نئے سرے سے اس مدنی تحریک میں شریک ہو رہا ہو۔ 6 5 چاہیے یہاں ہے نا، 5 اس طرف بایاں بازو خالی ہے نا، پنجتن کے 6 چھٹی شریف کے 6 ہو گئے، 7 الحمدللہ، 8 آپ نے ماشاء اللہ سوچ سوچ کے اٹھا رہے آپ کہ یہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کام دھندا دیکھنا ہے، ماں باپ مسائل نہ کر دیں، ناراض نہ ہو جائیں، ان کو بھی راضی رکھنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ اگر نوکری ہے اور کمزوری آتی ہے، کام نہیں کر سکتے، پھر نہیں رکھنا ہے، پھر نفلی روزے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر سیٹ خود اجازت دیتا ہے، سیٹ، ہاں اور کوئی سیکرٹری وغیرہ نہیں، سیٹ اصل سیٹ اجازت دے کوئی بات نہیں، آپ رکھو، بھلے کام کی کمزوری ہم چلا لیں گے، تو مدینہ۔ اور اگر وقف کا ادارہ ہے
تو اس میں تو کوئی معاف بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے پھر اگر کمزوری آتی ہے، کام میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، تو پھر نہیں رکھیں گے، ہے نا. تو کل یہ 7 ہو گئے. اور پہلے سے اب 7 کے علاوہ پہلے سے آپ میں ممتاز کتنے ہیں موجود، جنہوں نے نام لکھوا دیے؟ نام لکھوائے نہیں ہیں، ابھی لکھوا دیے 7. یہ بھی 7 ہیں. یہ کل ہو گئے 14. لکھوا چکے ہیں آپ 15. اچھا، اب 15 یہ ہو گئے. اور بہتر یعنی کہ ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ. یہ مطلب جو نام لکھوا چکے ہیں وہ نہیں، جو اب آج نیت کر رہے ہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے. ماشاءاللہ، تو گنے نہیں جا رہے اتنے. اللہ برکت دے. ماشاءاللہ یہ بھی اتنے ہی ہوں گے. تو 15 سمجھو تقریباً 30 ہو گئے. اب مناسب ہر پیر شریف کا روزہ، جذباتی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. یہ بھی شاید اتنے ہوں، ہے نا 15. تو یہ کل ملا کے 40-45 کے حساب سے کچھ ایسی ترکیب بن گئی. اور آج بھی روزہ رکھا آپ نے، تو کیا آج میری دعوت کھائیں گے؟ مگر جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ اب ان کو اب کیسے، ان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ یہ بیچارے کیونکہ مغرب میں کھانا کھائیں گے تو ہم مل کے کھا لیں گے، اس میں کیا؟ سبحان اللہ. وہ پر تربیت گاہ میں یہ اپنا اندراج بھی کروا دیں آج ہی، اور انہی کے ذریعے ان کے اور یہ ان میں، ہاں یہ پھر باہر والوں کو یہ پکڑ کے لائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اتنوں کو سنبھالیں گے کسے؟ تو آج جنہوں نے روزہ رکھا بھی ہے ماشاءاللہ، تو کون ان کو کوئی ذمہ داری مدنی تربیت گاہ والا لے لے؟ آپ بیٹے کر لو گے جمع ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ ان کو تو 40 تقریباً 50 کے 40-50 کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو آج یہ روزہ رکھنے والوں کی جو یہ گریل کے اندر ہے، چلو اگر کوئی ان گریل کے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے. ممتاز یا کیا مطلب؟ بہتر ممتاز. چلو بھائی ان دونوں کو پہچان تو نہیں سکیں گے اتنا ساروں کو، یہ دو بھی. لیکن نہیں، جھوٹ کون بولے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہے؟ انشاءاللہ. مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مغرب پڑھ کر یہاں تھوڑا سا بیان ہوتا ہے. بیان سن کر اتنا رش تو ہوگا نہیں لائن پر، آپ ہی آپ ہوں گے گنتی کے. تو بیان سن کر، بیان ہمیشہ مغرب میں یا جب بھی آئے تو سنا کریں. بیان سن کر پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کو لے لیں گے. مجھے روزہ دانوں سے ہی بہت مطلب بس دلی لگاؤ ہے، روزوں سے بہت پیار ہے مجھے. روزانہ آپ کے نہیں ہوئے ابھی 6 روزے پورے کرنے شوال کے، 3 ہو گئے. باپا ان میں سے کچھ کی آج واپسی بھی ہے تو وہ بھی ٹوکن لیں کیا؟ ہاں یہ بیچارے تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ چلے جائیں گے. کون کس کس کی واپسی ہے؟ جو آج میرے مہمان بننے والے تھے، چاہے ان کی واپسیاں بھی ہے بیچاروں کی. نہیں وہ کتنے کھڑے ہو جائیں جو آج چلے جائیں گے واپسی؟ اچھا. اور روزہ بھی رکھا ہے، یعنی اس میں بھی ہے ممتاز، مناسب اور بہتر، صرف وہ کھڑے رہے. باقی بیٹھ جائیں جن کی واپسی ہے. ممتاز، مناسب یا بہتر، آپ ان میں ہیں؟ ممتاز کون ہے ان میں؟ آپ میں ممتاز کون ہے؟ ممتاز کوئی بھی نہیں ان میں. ہاتھ کھڑا کرے جو ممتاز ہیں ان میں، ہاتھ پورا کھڑا کرے. ایک ممتاز ہے. بہتر جمعرات اور پیر شریف کا روزہ، یہ بہتر ہوئے.
آپ بھی چلے جائیں گے کیا؟ آپ تو یہیں کے نا. باب المدینہ کے ہیں نا، تو آپ تو آ سکتے ہیں نا. جو باب المدینہ کے نہیں ہیں، باب المدینہ کے باہر دوسرے شہر کے جو چلے جائیں گے، باب المدینہ والے تو آ سکتے ہیں نا یہاں، ہے نا، دوسرے شہروں کے جو ہے. اچھا، بہتر والے کون کون؟ اچھا، اب مناسب والے ان میں سے آپ بیٹے مناسب بہتر ہیں، بہتر والے آپ دونوں ممتاز. تو یہ کتنے ہوئے؟ اچھا، آپ بھی سفر ہے آپ کا بھی. اللہ، ممتاز، مناسب، مناسب. یا اس باغ میں ہوں خاک. یہ 18 ہوئے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو بھلے راستے میں یہ افطار کر لیں، خرچی دے دیتا ہوں. باقی سلام میں بیٹھے رہیں. ہاں نہیں، اب کوئی بھی ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ اس میں کھا لیں یا یہ بچا لیں اور کچھ ترکیب بنا لیں، آپ کو اختیار ہوگا. میری طرف سے صوفہ ہوگا. اللہ کرے آپ کو یہ پورے ہو جائیں. دیکھ لو رہے. بسم اللہ. روزہ رکھنے والوں سے مجھے پیار ہے. میں رمضان شریف سے مجھے بہت پیار ہے. یہ روزے میں رمضان کی یاد ہے. وعلیکم السلام. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی